السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اکثر لوگ ایک سوال مجھ سے فریکوینٹلی پوچھتے ہیں کہ ویکسینز کی بھیڑ میں کون سی ویکسینز سلیکٹ کی جائے، کون سی لگوائی جائے۔ اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ شاید اسی لیے پوچھتے ہیں کیونکہ میں نے اپنی پی ایچ ڈی کے دوران ڈرگ ڈیولپمنٹ پہ ہی کام کیا تھا، تو میری فیلڈ اس سے بالکل ریلیٹڈ ہے۔ کوشش کروں گا بات مختصر ہو کیونکہ ناظرین اکثر لمبی بات سے اکتا جاتے ہیں اور وہ مجھے اپنے چینل سٹیٹس سے پتہ چل جاتا ہے۔ بائی دا وے، ہمارا معاشرہ ویسے بھی لاس آف فوکس، لاس آف کنسنٹریشن اور لاس آف اٹینشن کا شکار ہے، تو ان کو یہ پرابلم زیادہ ہوتا ہے کہ 3-4 منٹ سے اوپر اگر ویڈیو ہو جائے تو وہ اس کو کلک بھی نہیں کرتے۔ تو چلیے آپ کو تمام اویلیبل ویکسینز کی ایفیکیسی بتاتا ہوں جو کلینکل ٹرائلز کے دوران ڈٹرمن کی گئی تھی۔ فائزر کی ویکسین 95% افیکٹو رہی، موڈرنا 94%، سپوتنک 5 92%، نووا ویکس 89%، آکسفورڈ ایسٹرازینیکا 67%، J&J یعنی جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین 66% اور چائنیز ویکسین 65%۔ اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ نیچے والی ویکسینز ان اوپر والی ویکسینز کے مقابلے میں کمزور ہیں یا کم افیکٹو ہیں، مگر یہ اسمپشن یا اندازہ غلط ہے۔ اس نمبر کو اچیو کرنے کے لیے بہت سارے فیکٹرز کار فرما ہوتے ہیں جن کا ذکر آگے چل کر کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر ویکسین کی جو پرسنٹیج بتائی گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ 2 اشخاص ہیں، ان 2 میں سے ایک نے فائزر کی ویکسین لگوائی جبکہ دوسرے نے نہیں لگوائی۔ اب جس نے ویکسین لگوائی ہے اگر اس پر کورونا وائرس کا حملہ ہوتا ہے تو 95% چانس ہے کہ وہ کورونا سے بیمار نہیں ہوگا یا شدید بیمار نہیں ہوگا۔ ظاہر فضا میں وائرس تو موجود ہے، یہ ویکسین کوئی ایئر ٹائٹ ہیلمٹ تو نہیں ہے کہ یہ فضا میں موجود وائرس کو آپ کے جسم میں یا سسٹم میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ وائرس تو کسی بھی وقت خصوصاً ریسپائریٹری سسٹم کے تھرو آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے، مگر ویکسین سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ شخص بیمار نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ چونکہ میں نے مثال فائزر کی ویکسین کی دی اور اس کی ایفیکیسی شروع میں نے آپ کو 95% دکھائی یعنی 95%، تو ایسے شخص کو جس کو فائزر کی ویکسین لگی تو ایسے شخص کا 95% امکان ہے کہ اس کو کورونا وائرس انفیکشن نہیں ہوگا۔ تو باقی جتنی بھی ویکسینز ہیں اور ان کی جو پرسنٹیجز ہیں اس حساب سے آپ دیکھ لیں کہ جس نے ویکسین لگوائی اس کو اتنے % چانس ہے کہ اس کو کووڈ نہیں ہوگا، اور اس مثال سے آپ یہ سب سمجھ سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ان ویکسینز کی ایفیکیسیز میں اتنا بڑا فرق کیوں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ویکسین کے ٹرائل کا سیٹ اپ مختلف تھا اور سال کے مختلف مہینوں میں ان کو ٹرائی کیا گیا، اور ان سب ویکسینز کو مختلف مواقع پر مختلف علاقوں میں ٹرائی کرتے وقت ٹیمپریچرز بھی مختلف تھے۔ مثال کے طور پر موڈرنا اور فائزر کی ویکسین کو گرمی کے مہینوں میں امریکہ میں آزمایا گیا اور اس کے ٹرائل زیادہ تر امریکہ کی ریاستوں میں ہوئے جہاں پر اس وقت ایک خاص قسم کی سٹرین سے ویکسین کا پالا پڑا، اور گرمیوں میں انفیکشن ریٹ ویسے بھی کم ہوتا ہے، اس لیے ویکسین کی ایفیکیسی بھی سپر ہائی تھی۔ اس کے مقابلے میں جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین کی ایفیکیسی محض 66% نظر آ رہی ہے یعنی 66%۔ تو اس کی سائنسی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ J&J یعنی جانسن اینڈ جانسن کے ٹرائلز سردیوں میں ہوئے تھے جب انفیکشن ریٹ ویسے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ملٹی سینٹر ٹرائلز تھے یعنی اس ویکسین کی آزمائش اور ممالک میں کی گئی جیسے کہ ساؤتھ افریقہ اور برازیل، جہاں ظاہر ہے کورونا کے ویریئنٹس بھی مختلف تھے، تو عین ممکن تھا کہ اس ویکسین کو انتہائی ٹف ٹائم ملتا۔ اگر اپنے انیشل ٹرائلز کے وقت موڈرنا اور فائزر والے بھی اس طرح کے ڈفرینٹ سینٹرز رکھتے اور ڈفرینٹ جیوگرافیز اور ٹیمپریچرز میں ویکسین کو ٹرائی کرتے تو ان کی ایفیکیسیز کے نمبر بھی کم نظر آتے۔ امید ہے اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ویکسینز کی ایفیکیسیز اتنی میٹر نہیں کرتی کیونکہ یہ بہت سارے فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، اور اگر کسی کو ابھی بھی یہ ویکسین ایفیکیسیز ڈاجی لگتی ہیں تو میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ان تمام ویکسینز کی ایفیکیسیز میں اتنا ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے تھا تو ان تمام ویکسینز کا اسٹڈی ڈیزائن ایک جیسا رکھنا چاہیے تھا۔ سب ٹرائلز ایک وقت میں ہوتے، سب ٹرائلز ایک ٹیمپریچر پہ ہوتے، سب ٹرائلز آئیڈینٹیکل جیوگرافیز پہ ہوتے، اور سب ٹرائلز میں نمبر آف پیشنٹس بھی ایک جیسے ہوتے، اور سب ٹرائلز میں ایتھنیسٹیز بھی ایک جیسے ہوتی۔ فار ایگزامپل پاکستان میں سب کو آزمایا جاتا، انڈیا میں سب کو اکٹھے آزمایا جاتا، یورپ میں سب کو اکٹھے آزمایا جاتا، امریکہ میں اکٹھے آزمایا جاتا اور افریقہ میں بھی۔ تو یہ تمام کے تمام
پیرامیٹرز جب ایک جیسے ہوتے تو یہ کمپیریزن اور یہ ایفیکیسیز بالکل صحیح جج ہو پاتی. ظاہر ہے یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ ویکسین ایمرجنسی میں بنانی تھی، تو جو ایفیکیسی کے نمبر آپ کو نظر آتے ہیں ان پہ زیادہ توجہ نہ دیں اور ویکسین لگوائیں. تو ان اے نٹ شیل کوئی ویکسین دوسرے پہ سپیریئر نہیں ہے. آپ آرام سے جائیے اور اپنی ویکسین لگوائیے اور ان نمبر گیمز پہ نہ جائیے. ایک ویکسین لگے ہوئے شخص اور ایک ویکسین نہ لگے ہوئے شخص میں فرق یہ ہے کہ جس کو ویکسین نہیں لگی وہ کمپلیکیشنز میں جا سکتا ہے، اس کے مقابلے میں جس کو ویکسین لگی ہے اس کو کورونا تو ہو سکتا ہے مگر اس کو کمپلیکیشنز یا پیچیدگیاں نہیں آئیں گی، ہاسپٹلائزیشنز کم ہوں گی، اور یہ بہت بڑی بات ہے. I wish you all the best. Take care. اللہ حافظ.